أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ افضل الصلوات علی سید السادات، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اس درود پاک کو جو بھی انشاءاللہ میں پڑھوں گا پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے ایمان ضروری ہے، نیک اعمال ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک اعمال کریں گے اور ایمان والا بھی ہو جب ہی اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اس کی جنت میں، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی۔ نیک اعمال یہ قبر میں جائیں گے، برے اعمال بھی جائیں گے۔ نیک اعمال انسیت کا سبب بنیں گے، خوشبو کا سبب بنیں گے، روشنی کا سبب بنیں گے، اور برے اعمال وحشت کا، خوف کا سبب بنیں گے۔ برے اعمال قبر کی اندھیرے اور تاریکی کو بڑھنے کا سبب بنیں گے، خوف کا سبب بنیں گے، عذاب قبر کا سبب بنیں گے۔ بلندو بالا کوٹھیاں قبر میں تو نہیں جائیں گی نا، عالیشان محلات قبر میں تھوڑی جائیں گے، اونچے اونچے مکانات کیا قبر میں آئیں گے؟ مال دولت کوئی قبر میں جائے گا؟ سونا چاندی قبر میں جائے گا؟ بینک بیلنس قبر میں جائے گا؟ وسیع کاروبار قبر میں جائیں گے؟ نہیں۔ پلاٹ، پراپرٹیز، آپ کے اثاثہ جات، آپ کے ایسٹس قبر میں نہیں جائیں گے۔ یہ کھیت، یہ پھول پھلواری، خوشنما باغات، یہ قبر میں نہیں جائیں گے۔ عمل آئے گا، عمل۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ روایت شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھی، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی قبر میں اس کا عمل آتا ہے، آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے، ہلاتا ہے، کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کدھر ہیں، میری نعمتیں کہاں ہیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے، میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال۔ امیر اہل سنت کی نصیحت سنیں، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، آئے گا قبر میں ساتھ ہرگز نہ مال، آئے گا قبر میں ساتھ ہرگز نہ مال۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اعمال اسے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالی اعمال کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، وہ اعمال بولتے ہیں، اے قبر میں تنہا رہ جانے والے بندے، تیرے اہل و عیال، تیرے بال بچے، بیوی بچے، دوست احباب تجھ سے جدا ہو گئے، آج ہمارے سوا تیرا کوئی غم خار نہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیک بندے کو، کون سا نیک بندہ؟ ایمان والا، نمازوں والا، روزوں والا، حج والا، زکوٰۃ والا، دیندار، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار، اولاد کو دین سکھانے والا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا، مسجدیں آباد کرنے والا، اللہ رسول کو یاد کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے نیک اعمال
اسے گھیر لیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی اسے چھوڑ دو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا تھا۔ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں، روزہ کہتا ہے تمہارا اس سے کیا واسطہ۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں پیاس برداشت کرتا تھا، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب عذاب دینے والے فرشتے جسم کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور زکوٰۃ، حج اور جہاد کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ یہ اپنے نفس کو عاجز اور بدن کو تھکاتا تھا، اس نے رضائے الہی کے لیے حج اور جہاد کیا، بس تمہارے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فرشتے ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے، صدقہ کیا؟ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال، اللہ کی راہ میں جو کچھ دیا، تم اس سے رک جاؤ۔ اس نے کئی مرتبہ رضائے الہی کے لیے صدقہ دیا ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو چکا ہے، تمہارے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید فرماتے ہیں حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر اس سے کہا جاتا ہے تمہیں مبارک ہو، ایمان والے کو، اچھے عمل والے کو، جہاد والے کو، حج والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے تمہیں مبارک ہو، تمہاری زندگی بھی خیر سے گزری اور موت بھی خیر پر ہوئی۔ پھر اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، قبر میں جنت کا بچھونا بچھاتے ہیں اور جنت کی چادر بچھا دیتے ہیں، اور اس نیک بندے کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ پھر جنتی فانوس لایا جاتا ہے اس کی قبر میں، جس سے اس کی قبر قیامت تک روشن رہے گی۔ سبحان اللہ۔ روشن کر قبر بے کسوں کی، روشن کر قبر بے کسوں کی، روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال جمال مصطفی۔ بندہ مومن کی قبر میں، نیک بندے کی قبر میں جنتی فانوس لایا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر اس کی قبر قیامت تک جگمگ جگمگ کرتی رہے گی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا۔ تو قبر میں نیک اعمال کام آئیں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن مرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو بائیں جانب سے، لیفٹ سائڈ سے عذاب کا فرشتہ آتا ہے، قرآن پاک اس کے سامنے آ جاتا ہے، اسے روکتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے تیرا میرا کوئی معاملہ نہیں، خدا کی قسم یہ تو تجھ پر عمل نہیں کرتا تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کیا میں اس کے سینے میں موجود نہیں تھا؟ بالآخر قرآن کریم اس میت کو نجات دلا کر ہی چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سینے میں قرآن ہے،
غور تو کریں. قرآن قبر کے اندر عذاب کے فرشتے سے بچاتا ہے مرنے والے کو. کس کو بچائے گا؟ جو عاشق قرآن ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا ہے، قرآن کو کھولنے والا ہے، قرآن کا ادب کرنے والا ہے، قرآن کو درست پڑھنے والا ہے. ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. کاروبار خوب جانتے ہیں، چکر بازیاں ساری آتی ہیں، ساری اپلیکیشنیں ہمیں پتہ ہیں، نیٹ کے چکر سارے ہم جانتے ہیں، سوشل میڈیا کا ہم سے پوچھیں، سیاست پر تبصرہ ہم سے کروا لیں، اور جب آتی ہے باری قرآن پڑھنے کی تو پھر بس ہم دیکھتے رہتے ہیں. بھائی تو قرآن پڑھنا سیکھیں. دیکھیں قرآن سبحان اللہ کتنا پیارا عمل ہے کہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا. قبر میں نہیں، قیامت میں بھی کام آئے گا. قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے. جی ہاں، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک عاشقان رسول کی مدنی تحریک قرآن پاک کی تعلیمات کو اس میں عام کیا جاتا ہے. 90,000 کم و بیش اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ 63,000 سے زائد الحمدللہ اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھ رہی ہیں. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں. الحمدللہ نیٹ کے ذریعے قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے. اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں کم و بیش 88 کنٹریز کے اسٹوڈنٹ الحمدللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات جز وقتی کل وقتی رہائشی اتنے شعبے دعوت اسلامی کے تعلیمی قرآن کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ تفسیر صراط الجنان، معرفت القرآن اور قرآن پاک بہت ہی شاندار مکتبۃ المدینہ شائع کر رہا ہے. الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے. مدنی چینل پر قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتنے سلسلے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دیکھیں، الحمدللہ صراط الجنان کو دیکھیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون و راحت اور بخشش کا سبب بنے گا، شیطان سے بچائے گا، جادو سے بچائے گا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے رہے صبح و شام. جادو کون کرے گا آپ پر؟ جادو کوئی جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں صبح و شام، تینوں کل شریف پڑھیں صبح و شام، سوتے وقت پڑھیں، آیت الکرسی شریف پڑھیں، شیطان سے چھٹکارا حاصل ہوگا. تو قرآن پاک انشاءاللہ قبر میں بھی آ کر عذاب سے بچائے گا، قبر کا ساتھی بنے گا. اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیتے ہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.